العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، اور یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 92 نمبر پر یہ سورت اتاری گئی ہے، جس کے اندر 24 رکوع ہیں، 175 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ بھی جنگ احد کے بعد یہ سورت اتاری گئی تھی، جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ جنگ احد کے بعد بہت سارے مسائل مسلمانوں کے سامنے آئے، چونکہ تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر، اور اس کے اندر پھر یتیموں کے مسائل تھے، بیواؤں کے مسائل تھے، اور دیگر معاملات تھے اس طرح کے جو اس سے پہلے مسلمانوں کو پیش نہیں آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ پاک کے اندر یہودیوں کا ڈیرا تھا، اور یا پھر منافقین کا سامنا تھا مسلمانوں کا، تو نئی نئی ریاست بننے جا رہی تھی مدینہ پاک کے اندر، اسلام کی پہلی ریاست۔ تو اس لیے اس سورت مبارکہ کو اتارا گیا، جس کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ عورتوں کے مسائل اتنے اور کسی بھی صورت کے اندر بیان نہیں کیے گئے جتنے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہی سورۃ النساء رکھا گیا ہے، کہ جس کا معنی ہی عورتیں ہیں۔ تو توحید یہ تو پہلا مسئلہ ہے اسلام کا، وہ تو مسلمانوں کے پاس تھی ہی تھی، جو اللہ پاک نے توحید کی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ اب معاشرتی مسائل کا بھی مسلمانوں کو سامنا تھا، اور جس کی تعلیم اور تربیت مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ اس وجہ سے بہت سارے مسائل معاشرتی جن کا معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، معیشت کے ساتھ تعلق ہے، حقوق العباد کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ وہ اتارے تاکہ مسلمانوں کی صحیح نہج پر تربیت کی جا سکے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان بنتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ، خاوند اور بیوی جب ان کا آپس کے اندر تعلق گہرا ہو، محبت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، تو وہ خاندان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ خاندان جس کے اندر گھر کے اندر خاوند اور بیوی کے اندر اتفاق، وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ جب خاندان مضبوط ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے خاندانوں سے آگے معاشرے بنتے ہیں، تو پھر معاشرے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب گھر مضبوط ہوتے ہیں معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر معاشروں سے ریاست بنتی ہے، پھر تو پھر ریاست مضبوط ہوتی ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کو اتار کر معاشرے کو بھی مضبوط کیا ہے اور خاندانوں کو بھی مضبوط کیا ہے، خامند اور بیوی کے تعلقات کو بھی نئی نہج عطا فرمائی اور ان کو مضبوط کیا ہے یہ صورت اتار کر، تاکہ ایک نئی ریاست جو بن رہی ہے انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے یہ مسائل بہت سارے اللہ پاک نے یہاں پر اتارے، اور تاکہ وہ یہودیوں کی یا پرانی جو باپ دادوں کی رسمیں ہیں، رواجیں ہیں، ان کو ختم کیا گیا یہ صورت اتار کر۔ اور ایک دوسری جو چیز ہے، سورہ بقرہ میں آپ نے سنا تھا اللہ پاک نے یہودیوں پر فرد جرم عائد کی ان کے 40 جرائم کی وجہ سے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرد جرم عائد کی نصارہ پر کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے۔ تو یہ صورت جو ہے سورہ نساء، اس صورت کے اندر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ منافقین پر، جو تیسرا طبقہ ہے اس کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی اور ان کی بھرپور مذمت فرمائی گئی۔ اور اس صورت کے اندر دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جسے آدھا اسلام قرار دیا ہے مفسرین کرام نے، آدھا اسلام ایک طرف، اور یہ جو مسئلہ اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ آدھے اسلام کے برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم الفرائض، قانون وراثت، کہ مرد کا حصہ کتنا ہے، مرنے کے بعد بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، دادی کا کتنا ہے، یہ جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ایک 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 فرد کا جو حصہ وراثت کے اندر مقرر کیا گیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جسے علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر یہ قانون نہیں موجود۔ وراثت کا قانون اگر آپ کو ملے گا صرف اور صرف اسلام کے اندر ملے گا، باقی کسی مذہب نے نہیں دیے حقوق، بیوی کو نہیں دیے، بہنوں کو نہیں دیے، بیٹیوں کو نہیں دیے، اس طرح کا قانون ہے ہی نہیں کسی مذہب میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ یہودی اور عیسائی جو ہے نا، یہ بھی اگر اپنی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں تو اس قرآن مجید کی اس صورت کے تحت وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اسلام سے لیتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں، سورہ نساء سے قانون لیتے ہیں جب وہ وراثت تقسیم کرتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ کیوں؟ ان کے پاس قانون ہے ہی نہیں، نہ توریت کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر ہے، اور توریت کا بھی اور انجیل کا بھی زبور کا بھی خلاصہ اگر نچوڑ اللہ نے اتارا ہے تو وہ قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے 7 بڑی صورتیں دی گئی ہیں جو کہ توریت کے مقابلے میں ہیں۔ وہ 7 بڑی صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی 7 صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران، سورہ نساء، یہ پہلی 7 صورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے توریت کے برابر عطا کی گئی۔ اور پھر جتنی اس قرآن مجید کے اندر 100 صورتوں والی آیتیں ہیں، 100 آیتوں والی صورتیں ہیں، تو وہ اللہ پاک نے زبور کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ اور فرمایا اس کے بعد مثانی اور مفصلات جو ہیں چھوٹی صورتیں، وہ اللہ پاک نے مجھے انجیل کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ گویا کہ توریت، زبور اور انجیل کا خلاصہ مکمل وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ قانون وراثت بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں نا دنیا والے بڑا پروپگنڈا کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، برٹش لوگ، سارے بے دین دہریے مرتد قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں بھی کچھ لوگ نکل آتے ہیں عورتوں کو لے کر، ننگی دھڑنگی عورتیں، میرا جسم میری مرضی، عورتوں کے حقوق کا نعرہ لے کر۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے ان لوگوں کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، یہ لوگ غیروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، ان سے پیسہ فنڈ لیتے ہیں باقاعدہ، وہ حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ عورتوں کو تو زندہ دفن کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے۔ اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورت کو ماں کا حق دیا ہے،
ماں کا حق عورت کو اسلام نے دیا ہے، بیٹی کا حق اسلام نے دیا ہے، بہن کا حق اسلام نے دیا ہے۔ تو یہ ان کا محض ایک پروپگنڈا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیے تو اسلام نے عطا فرمائے، اور اس قانون وراثت کو بیان کرنے کے بعد ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو گھر کا جو رکھوالا ہے نا وہ مرد ہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد ہی رکھوالا ہے گھر کا۔ مرد کی اللہ نے ایسے حیثیت ہی ایسی بنائی ہے بھائی کہ وہ گھر کی رکھوالی مرد ہی کر سکتا ہے۔ گھر کی رکھوالی مرد کے سوا، حفاظت جو ہے مرد کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ عورت وہ تو کمزور پیدا کی گئی ہے، اس کی شکل ہی عورت کی، حیت ہی، جسامت ہی اور قسم کی ہے۔ مرد کی جسامت ہی اللہ نے اور بنائی، مرد کو طاقتور بنایا ہے جسمانی لحاظ سے، عورت کو کمزور بنایا ہے جسمانی لحاظ سے۔ عورت کا کام ہے گھر کے اندر کے معاملات کو دیکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو سنبھالنا، اور خامند کے مال کی حفاظت کرنا، گھر کے اندر کا معاملہ۔ تو باہر کے معاملات محنت، مشقت، مزدوری ہے جی، ٹگاریاں اٹھانا، بلاک اٹھانے، بڑے بڑے دور تک سفر کرنے، سفر کی تکلیفیں اٹھانا، اور پھر بچوں کے لیے کچھ کما کے لانا، لوگوں کی باتیں اور تانے سننا، یہ سب مرد کے حصے میں آئے۔ یہ سب کچھ مرد ہی برداشت کر سکتا ہے جس کے جسم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ عورت یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے ذمے گھریلو معاملات، بچوں کے دیکھ بھال کے معاملات، اس کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ مرد کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 4 بیویاں، لیکن شرط اسلام نے یہ لگائی ہے کہ وہ ان کے درمیان پورا عدل و انصاف اگر کر سکتا ہو تو۔ عدل و انصاف اگر نہیں کر سکتا تو پھر پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اگر انصاف پورا بیویوں کے درمیان کر سکتا ہے تو وہ اس کو 4 بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر 15 رشتے وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ محرمات ابدیہ کہلاتے ہیں، جن سے نکاح کرنا کسی بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ 15 رشتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ 15 وہ رشتے جن سے مرد کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ محرم رشتے ہیں۔ اس کے بعد نکاح کی شرائط کو بیان کیا ہے، حق مہر کو بیان کیا ہے۔ نکاح کی تمام شرائط یہاں پر اجمالی طور پر اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قتل اور قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے، قتل اور اس کا بدلہ، اور پھر نماز قصر اس کو بیان کیا گیا کہ کتنی مسافت پر آپ قصر کر سکتے ہیں، کتنے دنوں تک آپ قصر کر سکتے ہیں، نماز قصر کے مسائل کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، قرآن نے ان کی مذمت فرمائی کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا کسی نے بھی، بلکہ اللہ پاک نے اس کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اس کا بھی رد فرمایا۔ پھر عیسائیوں کا عقیدہ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ تو تینوں میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی معبود ہے، اس کی بھی اللہ پاک نے مذمت فرمائی کہ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ان کی بھی مذمت فرمائی اور نفی فرمائی کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کو مزید بیان فرمایا، خامند اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اور تمہاری اولاد کے حقوق کیا ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں۔ اس سارے حقوق العباد اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بالترتیب بیان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کو پڑھا کرو، اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دیا کرو، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیا کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو ان پہلی 7 سورتوں کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ بہت بڑے علماء کے اندر اللہ پاک اس کو شامل فرماتے ہیں. بہت بڑے علماء کے اندر وہ گویا کہ اگر آپ بڑے علماء میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میدان معاشر میں، علماء کی صفوں میں، محدثین کی صفوں میں اور مفسرین کی صفوں میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، پھر پہلی ان 7 سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کم از کم پڑھ لو آپ، تو اللہ پاک آپ کو بڑے علماء کے اندر شامل فرمائے گا. اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک مشروط اطاعت ہے حکمرانوں کی، اور غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ اور رسول کی. اللہ اور رسول کی آپ لوگوں نے اطاعت کرنی ہے. یہ سارے حق حقوق بیان کرنے کے بعد حکم دیا کہ تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. مسلمانوں، یہ سارے معاملات جتنے بیان کیے گئے، اور ساتھ فرمایا کہ مشروط اطاعت کرو حکمرانوں کی بھی، کہ جب تک وہ تمہیں قرآن اور حدیث کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتے رہیں، حکم دیتے رہیں، ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہے. لیکن جب بھی کوئی حکمران اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر نکل کر کوئی حکم دیتا ہے، پھر تمہارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر جہاد کی تیاری کا حکم دیا کہ دیکھو آپ لوگ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہو اور تم میدان جہاد میں جانا پسند نہیں کرتے ہو، موت سے نفرت کرتے ہو. اے نبی آپ انہیں کہیے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم لوگ لوہے کے برج بنا کر بھی اندر بیٹھ جاؤ، لوہے کے قلعے بنا لو، لیکن موت وہاں پر بھی تمہیں آئے گی، تو بہتر یہی ہے کہ شان والی عظمت والی موت، اللہ کے ہاں جو تمغے والی موت ہے شہادت کی، وہ حاصل کر لو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے، اور پیچھے رہنا یہ بالکل منافقین کی نشانی ہے. اور پھر اس کے آخر میں قتل خطا، جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے بندہ کسی سے، تو اس کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ہے جی کہ غلطی سے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، گردن کو آزاد کرے، وارثوں کو 100 اونٹ کی دیت ادا کرے، ان کو راضی کر لے، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور قتل عمد، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا ہے. جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کا خون کر دیتا ہے، فرمایا وہ پکا جہنمی ہے، اس پر اللہ کا غضب بھی آتا ہے، لعنت بھی اترتی ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے. کسی مومن کا خون کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ احکامات اس صورت میں اس اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.